نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ معارج وہی اس کے اندر بھی جو غالب موضوع ہے وہ قیامت اور آخرت کا موضوع ہے، اور اہل مکہ کے لیے سب سے مشکل اس امر کا سمجھنا تھا کہ انسان جو ہے مر کر دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا سمجھنا، توحید کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے۔ سب سے زیادہ جو ان کو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہڈیاں بھی ہماری گل سڑ جائیں گی، اس کو دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، قیامت کیسے برپا کی جائے گی۔ یہ کانسیپٹ جو ہے ان کے لیے سمجھنا انتہائی دشوار تھا، اور اس میں وہ طرح طرح کا اعتراض کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ دن رات جو ہے آپ یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، تو عذاب کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ عذاب لے آؤ۔ یہ اصل میں یہ مذاق تھا، استہزاء تھا جو وہ اڑاتے تھے۔ یہاں بھی اسی بات سے بات شروع ہوئی ہے۔ سائلہ کا مطلب ہے پوچھنا، سائل پوچھنے والا، کہ سائل نے آپ سے پوچھا بعذاب واقع، ایک واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ یہ محض پوچھنا نہیں ہے۔ جب سائلہ کے ساتھ پریپوزیشن آ جائے با کی، اس کے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پریپوزیشن آ گئی با، آپ کو معلوم ہے کہ پریپوزیشن سے لفظ کا مطلب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ گیو اپ اور چیز ہے، گیو ان اور چیز ہے، گیو آؤٹ اور چیز ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کے ساتھ پریپوزیشن بدلتی جائے گی، الفاظ میننگ بدلتے جائیں گے۔ سملرلی یہاں پہ سالہ کے ساتھ بھی عذاب میں واقع با کی پریپوزیشن آئی ہے، تو یہ مذاق اڑانے کے مفہوم کے اندر ہو گیا ہے، یعنی صرف سوال نہیں باقی رہا، سوال نہیں ہے، استہزاء، یعنی مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ عذاب کب واقع ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہیں، وہ عذاب کا بڑی گلا کر رہے ہیں عذاب کے بارے، تو لے آؤ پھر عذاب۔ یہ مذاق تھا، استہزاء تھا کہ وہ پوچھا ہے پوچھنے والے نے اس واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ للکافرین لیس لہ دافع، کون سا عذاب جو کافرین کے لیے کبھی بھی دفع نہیں ہوگا، پیچھے نہیں ہٹے گا، کافرین کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، واقع ہو کر رہے گا۔ اور یہ عذاب کس کی جانب سے ہوگا؟ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی جانب سے ہوگا۔ کون اللہ؟ ذی المعارج، عروج کے زینوں والا، یعنی معرج کہتے ہیں زینہ، اور معارج اس کی جمع ہے، اور خاص طور پر وہ زینہ جو اوپر کی طرف جاتا ہو۔ ہمارا جو یہ زینے، اس سے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کے ایسکیلیٹر سے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایسکیلیٹر جو ہے کچھ صرف اوپر کی طرف جاتی ہیں، کچھ نیچے کی طرف آتی ہے، تو یہ وہ زینہ ہے جو اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، معراج کی طرف جائے۔ تو یہ اللہ ہے، فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ذی المعارج ہے، بلندی کے زینوں والا ہے۔ اب یہ زینے، یہ بلندی کیسی؟ یہ امور متشابہات میں سے ہے، یہ یعنی اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی بلندی کے لیے، بزرگی کے لیے، بڑائی کے لیے بیان ہوا ہے۔ اور آگے بھی جو اللہ نے سمجھایا وہ بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے جب اللہ کی طرف جاتے ہیں، یہ زینے چڑھتے ہیں الیہ، اس کی طرف، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار تمہارے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال ہوتی ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے اللہ کی طرف اگر حکم وصول کرنے جائیں تو وہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دنوں کا ہم حساب لگائیں تو اتنا فاصلہ وہ طے کرتے ہیں
جتنا انسان 50,000 سال میں طے کرے گا. اتنی عظمت ہے، اتنی بلندی ہے. اور آج کل جو سائنس نے جو عظمت بیان کی ہے، سائنس کائنات کی جو وسعت بیان کی ہے، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی عظمتیں تو جس سے بہت بلند و بالا ہے. یہ تو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، اور یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. امور متشابہات ہیں کہ کس طرح فرشتے کس طرح چڑھتے ہیں، اور بھائی وہ تو پل بھر میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ انسانوں کے حساب سے ہے کہ اگر انسان یہ بلندی طے کرنے لگیں تو اللہ کا ایک ایک دن جو ہے تمہارے ان دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے. اب اس کے بارے میں مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے یہ قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا. اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی فرشتے جب اللہ سے امر لینے جاتے ہیں، حکم وصول کرنے جاتے ہیں، تو جو فاصلہ وہ طے کرتے ہیں، اللہ نے جو بھی جگہ رکھی ہوئی ہے، جو فاصلہ وہ طے کرتے ہیں ان کے اعتبار سے تو پل بھر کا ہے، لیکن انسانوں کے اعتبار سے 50,000 سال لگ جاتے ہیں. اور دوسرے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، ان کے خیال میں کچھ احادیث بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال کا دن قیامت کا کیا بنے گا ہمارا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے ظہر یا عصر کی نماز پڑھ لی. یعنی وہ وقفہ اللہ اتنا کم فرما دیں گے. اللہ پاک ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے. یعنی جس کے لیے اللہ چاہے وقفہ اتنا کم ہو جائے گا جیسے ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی. اور کفار کے لیے 50,000 سال ہیں، ظاہر وہ پھر گزرنے انتہائی مشکل ہو جائیں گے. دونوں تفاسیر بہرحال صحیح ہیں. اس کو قیامت کا یوم سمجھیں یا وہ فرشتوں کا یوم سمجھیں جو لینے جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے دنوں کا اعتبار تو یہ ہے. اب تم اپنے دنوں کے اعتبار سے سوچتے ہو قیامت کب آئے گی. ہمارا تو ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو اس دن کے تمہارے ایک دن کے کچھ منٹ بھی نہیں بنتے، کچھ سیکنڈ بھی نہیں بنتے، اور تم جلدی مچا رہے ہو. ہم نے تو اپنے دنوں کے اعتبار سے قیامت کا تعین کیا ہوا ہے کہ کب آنی ہے، تمہارے دنوں کے اعتبار سے نہیں. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اسے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، آپ ان کی باتوں کے بارے میں کچھ ناراض نہ ہو. یہ جب آنی ہمارے ٹائم کے مطابق آنی ہے، جو ہم نے اپنا ٹائم طے کیا ہوا ہے. انسانوں کے ٹائم کے مطابق نہیں آنی. ہمارا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور 50,000 سال تو ابھی یہ شاید انسانوں کی یہ بنے دنیا نہیں ہوئی. جتنا ہو گیا تو وہ ان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک تو بہت قریب ہے. اس نے فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا، یہ انسان اس کو بڑے دور دیکھتے ہیں کہ قیامت تو بہت دیر کے آئے گی. فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بڑا قریب سمجھتے ہیں. یعنی اگر اللہ کہے کہ ایک دن بھی ہے، ایک دن تو قریب ہی ہوتا نا. ہمارے لیے 50,000 سال ہے، کتنی نسلیں، کتنے انسان، کتنی دنیایں سب بیت جائیں گی، تو ہم سمجھے بڑی دور ہے. تو اللہ کا ہمارے نزدیک بڑا قریب ہے، ہمارے لیے بہت قریب ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قیامت جو ہے آیا ہی چاہتی ہے، قریب ہی ہے. اور فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل، جب وہ قیامت آئے گی تو آسمان جو ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. اب مہل کے دو ترجمے ہیں. ایک ہوتا ہے تانبا، دھات جس کو پگھلا دیا جائے، جو اس کا حشر بنتا ہے، دھات کو پگھلانے سے اس طرح وہ آسمان کا حشر ہوگا. اور دوسرا تیل کی تلچھٹ، جو آپ سمجھتے ہیں اگر پانی پر تھوڑا سا تیل بچھا دیا جائے تو کیسے محسوس ہے، بڑی باریک سی طے، عجیب سی، اور بڑی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فرمایا آسمان کی کمزوری اسی طرح ہو جائے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جو یہ جو پہاڑ جو ہیں یہ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح، سورہ قاریہ کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور جو جگری دوست جو ہیں، بہترین دوست جو ہیں، وہ بھی اس دن کسی دوسرے دوست کو نہیں پوچھیں گے. حمیم کہتے ہیں بڑا ہی گہرا دوست، جو جس کو ہم جگری دوست کہتے ہیں، بڑا ہی گہرا دوست. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ انجانے میں ہو جائے گا، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے قیامت کے، دیکھیں گے اور ان کو دکھایا جائے گا یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارے بیوی بچے ہیں، اور پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. یود المجرم، اور مجرم اس دن یہ چاہے گا، خواہش کرے گا، لو یفتدی، کاش میں فدیے کے اندر دے دوں، من عذاب یومئذ، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے، ببنی، اپنے بیٹوں کو. آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے قیمتی متاع جو ہے انسان کی، وہ اس کی اولاد ہے. اولاد کے لیے انسان اپنا جان، مال، وقت سب کچھ قربان کرتا ہے. لیکن وہ کتنا خوفناک دن ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاہے گا یا اللہ میرے بچوں کو بھی لے لے، مجھے چھوڑ دے.
اتنا خوفناک امر ہوگا، یومئذ اس دن بھی بنی اپنے بیٹوں کو قربان کر دے، وصاحبتہ اپنی بیوی کو وہ فدیے میں دے دے، واخیہ اپنے بھائی کو فدیے میں دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے پورے خاندان کو جس کے اندر دنیا میں وہ پناہ لیتا رہا اس کو بھی فدیے کے اندر دے دے۔ یہیں پہ بس نہیں، ومن فی الارض جمیعا اور زمین کے اندر جتنے بھی روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے فدیے کے اندر دے دے، ثم ینجی پھر میری جان چھوڑ دے، پھر مجھے نجات مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کلا ہرگز، یعنی اگر کوئی چاہے، اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے سمجھانے کے لیے، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میرے بدلے میں سارے انسانوں کو فدیے میں لے لیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے، میری جان چھوٹ جائے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، لپکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا یہ تو چمڑیوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، چمڑیوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولا یہ بلائے گی ہر اس انسان کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیرا، یعنی جس نے پیغمبروں کی دعوت پر پیٹھ پھیری منہ پھیرا۔ پیغمبر بلاتے تھے نا، بڑی یعنی عجیب آیت ہے کہ پیغمبروں کے بلانے پہ تم نہ آئے، آج تم جہنم کے بلانے پہ آنا پڑے گا۔ تو اندازہ فرمائے اس لیے پیغمبروں کے بلانے پہ تم نے کان نہ دھرے، آج جہنم کے بلانے سے تم چھوٹ نہیں سکتے، تمہیں آنا پڑے گا ہر اس انسان کو جس نے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری، وجمع فاوعى اور مال کو سینت سینت کر رکھا، اس جس نے مال کو جمع کیا، صرف جمع نہیں کیا بلکہ جوڑ جوڑ کے رکھا، سینت سینت کے رکھا۔ فرمایا جہنم ہر اس انسان کو پکارے گی نہیں، بلائے گی، اور پھر اس کی پکار سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ پھر جہنم ماں کی طرف، امہ ہاویہ جہنم اس کی ماں بن جائے گی، جس طرح ماں جو ہے گود کے اندر اپنے بچے کو لیتی ہے اور اس کو چھوڑتی نہیں، تو جہنم بھی اسی طرح اس انسان کو چھوڑے گی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔